السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 30۔ اب حضرت خدیجہ نے جب دیکھ لیا کہ 100% یہ لڑکا اوکے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لے کر روانہ ہونے لگے، دروازے تک پہنچے تو حضرت خدیجہ نے کہا محمد محمد محمد، بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بٹھایا، اور بٹھا کر کہا یہ مال بھی لیتے جاؤ، یعنی پروفٹ بھی سارا لے لو اور جو موڑی ہے راس المال وہ بھی لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو گئے، بھئی چلو جو پروفٹ تھا وہ تو ملا ہی، لیکن اور بھی زیادہ ملا، یہ بھی لیتے جاؤ۔ اب حضور لے کر پوٹلے لے کر روانہ ہوئے، دروازے پر پہنچے، پھر حضرت خدیجہ نے بلایا محمد محمد ذرا یہاں آؤ۔ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نفیسہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھی، تو نفیسہ سے کہا کہ تم قریب والے کمرے میں چلی جاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ان سے۔ تو نفیسہ جو ہے وہ اٹھ کے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ یہ دونوں کے دونوں تنہا ہیں، تو حضرت خدیجہ نے خود نے پوچھا کہ محمد تمہارا نکاح اور شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اس کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اگر میرے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ فرماتے تھے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو دانتوں میں پسینے آ گئے۔ یہ دانتوں میں پسینے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک تعجب کی بات ہوتی ہے، دانتوں میں پسینے آتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک تعجب میں آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات آ گئی میرے سامنے، یعنی میں شرمانے بھی لگا، جیسے کنوارا آدمی شرماتا بھی ہے، کنواری لڑکی شرماتی بھی ہے، ایک شرم بھی محسوس ہوئی، تھوڑا پسینہ بھی نکلا، اور جو ہے میرے پاؤں تلے کی زمین بھی، میں کہاں بیٹھا ہوں، تھوڑا یہ بھی خوشی بھی ہوئی کہ بھی یہ عورت خود پیغام رکھ رہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور بہت اچھا جواب دیا۔ بھئی یہ معاملہ نکاح کا، شادی بیاہ کا، یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہوتا ہے، میں گھر جا کر اپنے گھر والوں سے، خاص طور سے میرے چچا ابو طالب جو ہیں، میں ان سے مشورہ کروں اور کر کے پھر میں آپ کو جواب دوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ دروازے پر کھڑی ہوئی دیکھتی رہی۔ حضور بعض کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس مال تھا، مال تجارت جو نفع ہوا تھا، اور وہ لے کر روانہ ہوئے، تو کہتے تھے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، ایک تو مال ملا، دوسرا خدیجہ نے نکاح کا پیغام رکھا، تو میں جو ہے میرا گھر کا راستہ ہی بھول گیا خوشی کے مارے۔ کبھی یہ گلی میں چلا جاتا، کبھی وہ گلی میں چلا جاتا، کبھی وہ گلی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں مدینہ منورہ، ہم کہتے ہیں ہمیں حرم شریف چھوڑ دو، تو وہ لے کر ہمیں احد کی طرف جاتے ہیں۔ ارے یہ تو احد کا راستہ ہے بھائی، تو مجھے حرم چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں تو احد لے جا رہا ہے۔ ارے بولے مولانا میں جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ کر بھول ہی گیا۔ میں نے کہا ایسے نہیں بھولا کرتے بھائی، حرم شریف جانا ہے، نماز پڑھنی ہے وہاں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں راستہ ہی بھول گیا، میں کہاں ہوں، میرا گھر کہاں ہے۔ چنانچہ سوچ ساچ کر اپنے گھر پر پہنچے۔ ابو طالب وہاں انتظار میں تھے، ابو طالب کو مال دیا۔ ابو طالب بہت خوش ہو گئے کہ بیٹے نے آج کمائی کی، بہت اچھا پیسہ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اتنا تو میرا حق بنتا تھا، لیکن یہ زیادہ دے دیا خدیجہ نے۔ اور پھر حضور نے کہا چچا ایک خوشخبری اور بھی ہے۔ تو چچا نے کہا بتاؤ کیا؟ یوں کہا کہ خدیجہ نے میرے ساتھ نکاح کا پیغام رکھا ہے۔ تو چچا نے جواب دیا ارے بیٹے تو نے خواب دیکھا ہوگا، یہ تو نے خواب دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ تو مکہ والے پتہ نہیں کتنا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا یہ تو آپ نے فرمایا چچا خواب نہیں دیکھا، یہ صحیح بات ہے، آپ جا کر تحقیق کرو۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے وہ پوٹلی جو تھی مال کی وہ تو ایک طرف سنبھالی، گھر والوں سے کہا بھی اسے سنبھال کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، اور اب جو ہے میں جا کر ذرا پوچھ لوں۔ ابو طالب بھاگے بھاگے آ گئے خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نفیسہ نے دروازہ کھولا، پرائیویٹ سیکرٹری تھی وہ، اس نے دروازہ کھولا تو کہا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا آپا سے ملنا ہے، یہ کہا آپا بھی نہیں ملتی،
آپ بیٹھے رہو باہر یا یہاں بیٹھے رہو. حضرت خدیجہ نے اندر سے سن لیا کہ کوئی آدمی آیا ہے. پوچھا کون ہے؟ نفیسہ کون ہے دروازے پر آیا؟ یہ کہا ابو طالب، وہ جو محمد ہے ان کے چچا ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو بلاؤ اندر بلاؤ. فوراً حضرت خدیجہ نے اندر بلا لیا اور اندر بلا کر جو ہے ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ آپ نے نکاح کا پیغام رکھا ہے